تو آج سوشل میڈیا پہ یہ ایک رواج بن چکا ہے، جو بھی میسج ہمارے پاس آتا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے بھیجا ہے، اس بات کا کوئی حوالہ بھی ہے یا نہیں۔ بہت ساری من گڑت حدیثیں بنا کر ٹیکسٹ میسج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے نشر کی جاتی ہے۔ اگر اس کی تحقیق میں جایا جائے، اس حدیث کی تخریج کی جائے، تو اس حدیث کا کہیں کتب حدیث میں ذکر تک بھی نہیں ملتا۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کہیں سے بات سنی، اس کی تصدیق نہ کی، اس بات کو آگے روایت کر دیا۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور عجب حدیث جو ہمیں بہت ڈرا دیتی ہے، جس سے ہم بہت احتیاط سے بات کرتے ہیں اس حدیث کو سننے کے بعد۔ حضور علیہ السلام جب معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے حضور گئے، آپ نے جہنم کے اندر بہت سارے نظارے دیکھے۔ ایک آدمی کو اللہ کے نبی نے دیکھا، اس کی بانچیں چیری جا رہی تھیں۔ ایک فرشتہ ایک لوہے کا ایک آنکڑا کڑا لے کر اس کی بانچوں میں ڈالتا، کان تک چیر دیتا تھا، پھر دوبارہ بائیں طرف آ جاتا، پھر دائیں طرف والی جگہ صحیح ہو جاتی، پھر ادھر سے چیر دیتا، یوں مسلسل اس کی بانچیں چیری جا رہی تھیں۔ آپ نے پوچھا جبرائیل اس کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یا رسول اللہ یہ وہ آدمی ہے دنیا کے اندر جھوٹ بولتا تھا، حتیٰ تبلغ الآفاق، یہاں تک کہ آنن فانن اس کا جھوٹ پورے آفاق عالم میں، اطراف عالم میں اس کا جھوٹ پھیل جاتا تھا۔ اور اس حدیث کا مصداق آج ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے نظر آتا ہے۔ ایک آدمی کے ملین فالورز ہوتے ہیں، اس نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اگر یوٹیوب چینل بنایا ہے، اگر اس نے فیس بک پیج بنایا ہے، اس کے اوپر لاکھوں ملین کتنے فالورز ہیں، تو ایک جھوٹی بات کو اس کے اوپر نشر کرتے ہیں، جھوٹی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، بغیر تحقیق کے کوئی مواد ڈالتے ہیں، ایک سیکنڈ کے اندر اس چینل کے ذریعے اور اس پیج کے ذریعے پوری دنیا میں اس کا جھوٹ نشر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے اس بات کو بیان فرمایا تھا کہ کوئی آدمی اس طرح جھوٹ بولتے ہیں کہ ایک منٹ سیکنڈ میں اس کا جھوٹ پورے عالم میں پھیل جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کی بانچیں چیری جائیں گی، کیونکہ اس نے جھوٹ زبان سے بولا، منہ سے بولا۔ آج اللہ نے عذاب بھی اس کے منہ کو دیا ہے۔ لہذا میرے بھائی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہر ویڈیو آگے فارورڈ کرنے کی نہیں ہوتی، ہر میسج آگے شیئر کرنے کا نہیں ہوتا۔